جی ناظرین، ویلکم بیک پروگرام دا لا شو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم کالز دے رہے تھے، اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ذاکر بھائی کیسے؟ ٹھیک ہو؟ اقبال بولتا ہوں بولٹن سے۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے۔ پہلے تو ایک جی دو ہی سوال ہے میرے چھوٹے چھوٹے۔ جی بولیے۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے اگر مجھے وہاں سے فی این سی کو بلانا ہے ابروڈ سے، تو اس کا وہ پروسیجر کیا ہے؟ سوری، آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے کس کو بلانا ہے؟ میں فی این سی کو جی جی رائٹ، تو میڈیکل میرا بائی پاس سرجری کا آپریشن کرنے کا ہے اب 4 ہفتے میں۔ تو میڈیکل گراؤنڈ کا کنڈیشن پہ وہ بلا سکتا ہوں میں؟ جی آپ بلا سکتے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ بھی شو کرنا پڑے گا نا کہ آپ یہاں پہ کام شام بھی کر رہے ہیں اور آپ انکم کی ریکوائرمنٹ میٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اگر میڈیکل بیسس پہ بلاتے ہیں ان کو اور آپ یہ نہیں شو کر سکتے کہ آپ کام کر رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر آبویسلی بات ذرا ڈیٹیل میں کرنے والی ہے۔ جی ہلو، جی اچھا، ہیلو۔ جی بولیے، آپ کا دوسرا کیا سوال تھا؟ دوسرا یہ سوال تھا کہ وہ اس کے اندر وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اندر بھی وہ بیلنس کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جب آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ آپ جاتے ہیں نا، تو بیسکلی آپ ان سے کمپیشنیٹ بیسس پہ جا رہے ہیں کہ جی میری سچویشن ایسی ہے کہ میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، میں کام بھی نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ذرا تھوڑا سا ڈسکریشنری بیسس پہ ہو جاتا ہے، ہیومن رائٹس پہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں بات کریں۔ جی جی بہت شکریہ، اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو ہلو، ہلو، ہاں جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام سکھوندر سنگھ ہے جی۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی بولیے۔ ایک سوال تھا میرا بھتیجا جی، وہ بچہ ہے جی، کوئی 5 سال کا ہو گیا جی۔ آپ کے بھتیجے کا بچہ ہے؟ ہاں جی، 5 سال کا ہو گیا، وہ کوئی کیس بنتا جہاں آپ لا سکتے ہوئیے؟ آپ کے بھتیجے کا بچہ کہاں پہ ہے، انڈیا میں؟ نہیں نہیں، وہی ہے ادھر انگلینڈ میں، جی جی، ادھر ہی پیدا ہوا ہے وہ۔ اور آپ کے بھتیجے کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ اس کو کوئی ہو گئے 9-10 سال ہو گئے اس کو بھی۔ اور آپ کے بھتیجے کی جو وائف ہے، بیوی جو ہے، وہ برٹش ہیں؟ نہیں نہیں، وہ بھی برٹش نہیں ہے، وہ بھی انڈین نہیں ہے۔ اچھا، اور ان کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کٹھے نو کوئی 8 سال ہو گئے دونوں نو جی رہنے نو۔ اور بچہ جو ہے وہ اسکول وغیرہ جا رہا ہے نا؟ ہاں اسکول جا رہا ہے کھمنی، جی، تو وہ پھر 5 وہی، سال کا ہوا جی ابھی پھر جا رہا ہے۔ یہی ہے نا کہ ان کو اپلیکیشن کرنی پڑے گی ہیومن ہاں جی، رائٹس پہ یا اپنے فیملی پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ کہ جی کیوں وہ واپس انڈیا نہیں جا سکتے، اور یہاں پہ کیا ان کی کتنی اسٹرانگ پرائیویٹ فیملی لائف ہے۔ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی ابھی تک؟ نہیں ابھی تک کوئی نہیں کی، جی تو سب بتاتے ہیں بھی 7 سال کے بعد کیس لگا سکتے ہیں نا۔ جی، جنرلی اسپیکنگ جب بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو جاتے ہیں تو بچہ جو ہے ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاں جی، ڈسکریشنری لیو ملے، لیکن ہر ایک کی سچویشن ہوتی ہے، ہر ایک کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو اسی لیے اگر ان کو کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس اپنے ملک نہیں جا سکتے آپ کے بھتیجے، اور جتنا اسٹرانگ ان کی یہاں پہ لائف ڈیولپ ہوگی اتنی ان کی اسٹرانگ اپلیکیشن ہوگی، تو اس لیے ابھی اس سٹیج پہ اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن کرنی ہو تو پرائیویٹ فیملی لائف پہ یا آرٹیکل 8 پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اپلیکیشن کتنی اسٹرانگ ہے۔ ان کو چاہیے کہ کسی وکیل سے مشورہ کر کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ڈسکس کریں۔ جی بہت شکریہ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں ستنام بول رہا ہوں۔ میرے کو یہ پتہ لگانا ہے کہ میرے کو لیگسی میں 2.5 سال کا ویزا ملا تھا، تو میرے کو یہ پتہ کرنا ہے کہ میں اپنی وائف کو منگوا سکتا ہوں یا کہ 10 سال کے بعد پکی اسٹیمپ لگنے کے بعد منگوا سکتا ہوں؟ نہیں، جب آپ کو پکی اسٹیمپ یا جب انڈیفینٹ ملے گا نا تو تب آپ ہاں اپنی جی، وائف کو بلا سکتے ہیں، اس سے پہلے ڈسکریشنری لیو پہ آپ نہیں بلا سکتے۔ اوکے، تھینک یو، بہت اوکے بائے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو 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 ہلو، ہلو جی کون بول رہی ہیں جی؟ جی السلام علیکم، میں احسن بات کر رہا ہوں جی لندن احسن سے۔ صاحب، السلام علیکم، کیا آپ کو کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، جو مجھے 10 سال کے بعد میری ایک بیٹی ہے، تو وہ یہیں پہ پیدا ہوئی تھی، 2 سال کی تھی تو وہ پاکستان چلی گئی، اب وہ 7 سال کی ہو گئی ہے۔
جی تو اب اس کا میں نے کیس اپلائی کرنا ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ فارم کون سا اپلائی ہوگا اور یہاں سے ہوگا یا پاکستان سے ہوگا؟ ایٹ دا مومنٹ وہ پاکستان میں. جی وہ پاکستان سے اپلیکیشن کریں گے آپ کو جوائن کرنے کے لیے. جی وہ وہاں سے اپلیکیشن کریں گے؟ جی آپ کی وائف بھی ادھر ہی ہیں؟ جی میری وائف بھی ادھر ہی ہے، لیکن میں بیٹی کا پہلے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر وہ اس کا دیکھیں آپ کیونکہ جو بھی اپلیکیشن ہوگی وہ پاکستان سے ہی ہوگی، یہاں سے نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو 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 جی ہلو. ہلو جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو جی ہلو. میں اقبال بول رہا ہوں جی. جی السلام علیکم اقبال صاحب، بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اقبال صاحب، جی بولیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا ابھی آگے وہ بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں آپ کی لائیو کال ہے، آپ بات کریں. اگر آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی نا تو اس کا والیوم بند کر دیں پلیز. اچھا جی اور بات کریں. جی اللہ وہ میرا چھوٹے بھائی ہے وہ چھوٹے. ہلو جی جی آپ بولیں. جی آپ کی کال تھرو ہے. چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی برٹش لڑکی سے پاکستان میں ہوئی تھی. جی جی تو اچھا وہ ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ایک پے سلپ کم تھی تو ریجیکٹ ہو گیا. اچھا پھر دوبارہ ہمارا کیس یہاں لگا، اپیل کی یہاں پہ لگا اور یہاں پہ جج کے سامنے پیش ہوئی لڑکی، تو پھر ہم لوگ ون کر گئے. اچھا اس کے بعد ون کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ ہوم آفس نے اپیل کر دی. جب اپیل کر دی ابھی دوسرے مہینے میں تیسرے میں جو وہ ہماری اپیل دوبارہ نکل رہی ہے. آیا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم لگ جائے گا، نئی اپیل کر دیں، نیا کیس کر دیں یا. ہلو ہلو میرے خیال میں کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اپیل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فروری مارچ میں کیس کا جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، تو ابھی فی الحال میرے نہیں خیال کہ اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ آپ نئی اپلیکیشن کریں. اگر ایک آدھ 2 مہینے میں ہی ہیئرنگ ہونی ہے تو بہتر تو میرے خیال میں یہی ہے کہ اس ہیئرنگ میں اس اپیل جب آپ کی لگے گی تو اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس حساب سے آگے کریے گا. لیکن آپ کی چونکہ کال کٹ گئی ہے، میں آپ سے کچھ پوچھ نہیں سکتا، تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ کسی وکیل کے پاس جا کے، یا اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو پھر ڈسکس کریں. لیکن جو مجھے آپ کی بات سمجھ پڑی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دوسرے تیسرے مہینے یعنی فروری مارچ میں اپیل لگی ہے، تو اگر اپیل لگ گئی ہے، ہیئرنگ جو ہے وہ بھی فروری مارچ میں ہے، تو پھر بھی میرے خیال میں اپلیکیشن دوبارہ نئے کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ. نئے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے؟ سر میں طاہر بول رہا ہوں گلاسکو سے. جی طاہر صاحب بولیے کیا سوال ہے؟ جی میرا کویشچن یہ ہے کہ وی آر ریسنٹلی موو ٹو دا یو کے فرام ناروے. اوکے تو میری وائف نارویجن ہے، ٹھیک ہے، اور میرا بچہ بھی نارویجن، اور میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. تو ابھی میری وائف جو ہے نا کیو پی اپلیکیشن اپلائی کرنے جا رہی ہے ادھر کرائڈن میں، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے کو بھی کیا ضرورت ہے کوئی اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے، سرٹیفکیٹ، ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ کے لیے؟ جی اگر آپ کی وائف کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ بچہ بھی ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ اپلائی کرے. وہ انفینٹ چائلڈ ہے، یعنی کہ اس کی ایج ابھی صرف 3 مہینے کا ہے. جی لیکن وائف جب اپلیکیشن کری ہیں تو ایز اے ڈیپینڈنٹ بچے کو بھی شامل کر سکتی ہیں. تو اس کی کیا علیحدہ سے اپلیکیشن، اس کے لیے کون سی اپلیکیشن فارم یوز ہوگا؟ دیکھیں وہ جو اپلیکیشن ہے اسی میں ایز اے ڈیپینڈنٹ بچے کو شامل کر سکتی ہیں. اپنی ہی اپلیکیشن اندر کے جی اندر ایز اے ڈیپینڈنٹ جو ہے فارم میں جو ہے وہ اسپیس ہونی چاہیے ایز اے ڈیپینڈنٹ کی، تو اپنی اپلیکیشن میں وہ ایز اے ڈیپینڈنٹ بچے کو شامل کر سکتی ہیں. جی اچھا تو یہ کرنا لازمی ہے ادھر اس کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، آپ بچے جو کا ہے لینا لازمی ہے؟ آپ جو ہے کسی ویزے پہ آئے ہیں یا آپ نے کون سا نہیں ویزا؟ نہیں میں جو ہے نا یہ نیشنل جو ہے نا اس کے اوپر آیا ہوں. پرمٹ پہ آئے ہیں نا آپ، تو اس جی ویزے جی پہ آئے تو آپ کے پاس کب تک کا ویزا ہے؟ میرے جو کیونکہ ادھر انہوں نے ویزا سسٹم ختم کر دیا نا، تو جب ہم ادھر سے اس طرف آتے ہیں نا تو یہ پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں ای ریگولیشن کے تحت جی جی کہ آپ اپنے رائٹس جی کے تحت جو ہے نا موومنٹ، فری جی موومنٹ کر سکتے ہو یورپ سے جی اس جی طرف. نہیں تو آپ کو انہوں نے کوئی ٹائم پیریڈ تو نہیں دیا؟
نہیں مجھے انہوں نے کوئی نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا ریزیڈنسی کارڈ اپلائی کریں ادھر جو ہے نا 6 مہینے کے اندر. ہاں تو میں یہ 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوگا جہاں تک میرے حساب ہے. ہاں جی مجھے دیا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ میں ہے, وہی کہہ رہا لیکن ہوں. جو میرا بچے کے پاس جو ہے نا وہ نارویجین پاسپورٹ ہے اور میری وائف کے پاس بھی نارویجین پاسپورٹ ہے. جی تو ان کو ضرورت نہیں ہے, دونوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن کریں, آپ کے لیے ضروری ہے. میرے لیے, لیکن میرے لیے میری وائف کے پاس کوالیفائڈ پرسن کا سرٹیفکیٹ ہونا تو ضروری ہے نا. جی کوالیفائڈ پرسن کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے, لیکن ویزے کا جو ہے آپ کے بچے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں میں یہی پوچھ رہا تھا کہ بچے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لیا جائے. نہیں میری وائف کے لیے ضروری نہیں ہے, اگر بچہ نارویجین ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی سر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں احسن بول رہا ہوں سر. جی احسن صاحب بولیے, کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا, تو مجھے ہوم آفس سے لیٹر ریسیو ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا جی انفارچونیٹلی اٹ اپیئرز یور ایپلیکیشن ول ناٹ بی processed within the 6 months period. It is because your application issues raises exponentially complex issues, and we require further time to consider your case thoroughly and reach a decision. یہ والی ورڈنگ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے کچھ پوچھنا چاہیے لیٹر لکھ کے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں آپ کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. ابھی کتنا ٹائم ہوا آپ کو اپلیکیشن کیے ہوئے؟ 1 مہینہ ہو گیا, لیکن انہوں نے یہ کہا جی ایشوز ہے ایکسیپشنل. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ کیونکہ وہ آپ کے اکیلے کے لیے نہیں ہے. میں اکثر میری نظروں کے سامنے سے یہ لیٹر گزرا ہے, اکثر کیسز میں وہ کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے, آپ فی الحال ویٹ کریں. نہیں ویٹ تو میں کر رہا ہوں, لیکن یہ تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ایشوز کیا ہے, کیا کیونکہ ایکسیپشنلی غیر معمولی جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے ایشوز ہے. میں تو اس لیے پریشان ہو گیا کہ ایشو تو کوئی ہے بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کیسے لکھ دیا کہ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا ایشو ہے ان کے لیے, کیونکہ آبویسلی میرے سامنے آپ کی کوئی کیس ہسٹری تو ایسا نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بہت ہی کوئی وہ ہے. یہ اکثر کیسز میں نے دیکھا ہے, بعض اوقات ان کو کوئی اپنے چیکس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں, جو بھی سیکیورٹی چیکس جو بھی ان کو کرنے نیشنلٹی ڈپارٹمنٹ کو کرنے پڑتے ہیں, تو وہ اس میں بعض اوقات ایکسٹرا ٹائم لگ جایا کرتا ہے. تو اس لیے وہ ایک اسٹینڈرڈ قسم کا لیٹر وہ کلائنٹ کو یا اپلیکنٹ کو بھجوا دیتے ہیں. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, فی الحال آپ ویٹ کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے؟ میرا نام عدنان ہے, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے, میں اسپاؤس ویزے کی ایکسٹینشن کرنی ہے مارچ میں. تو میرا جو فل ٹائم جو میں کام کر رہا تھا جولائی سے شروع کیا تھا, تو سپتمبر میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ لیکویڈیشن میں چلے گی, وہ کمپنی ختم ہوگی. تو پھر میں نے ابھی دوسرے کمپنی میں کام شروع کیا ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ 18,600 میرا ٹیکس شو پورا نہیں ہو رہا تھا مارچ تک, کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ 1 سال کا آپ نے ٹیکس شو کرنا ہے. جی 1 سال کا. تو 1 سال کا تو میرے جو جاب ٹائٹل تھا وہ چینج ہو گیا, میری ویجز بڑھ گئی. میرے جو تو اب اگر میں مارچ میں اپلائی کر رہا ہوں تو میرے پیچھے 11 مہینے کا جو ہے نا 19,000 شو ہو رہا ہے. تو اس پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا ویزے میں ایکسٹینشن؟ نہیں, اگر آپ کے پچھلے 1 سال میں آپ کی یعنی لاسٹ 12 منتھس میں آپ کی انکم جو ہے وہ اتنی بن رہی ہے 18,600 سے زیادہ کا, تو پھر کوئی پرابلم والی مسئلے والی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے؟ جی میں شہباز بول رہا ہوں, محمد شہباز. جی شہباز صاحب بولیے, کیا سوال ہے؟ جی میرا ایک کوشچن تھا. جی بولیے. میں نے نا مجھے 10 سال ہو گئے اس ملک میں. 10 سال ہو گئے. میں نے ایک ایپلیکیشن ڈالی تھی, تو مجھے 1.5 سال ہو گیا. جی میں ان کو 3 دفعہ لیٹر بھی لکھ چکا ہوں. ایپلیکیشن آپ نے کس قسم کی ایپلیکیشن ڈالی تھی؟ میں نے اسائلم سیکر کی ڈالی تھی. اچھا, ابھی اسائلم سیکر کی آپ نے ایپلیکیشن ڈالی تھی, آپ کا کوئی انٹرویو وغیرہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں نے 3 دفعہ وکیل کے تھرو میں نے نا ایپلیکیشن کی ہے, تو ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اچھا, تو اب میرے لیے کیا ہے بیسٹ؟ دیکھیں اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. اگر تو آپ کی اچھی اسٹرانگ ایپلیکیشن ہے,
اور اس میں کوئی چانس ہے، یہ آپ کا وکیل ہی آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ اس کو سارے آپ کی کیس کا پتہ ہوگا. اگر تو آپ کی اسٹرانگ اپلیکیشن، اچھی اسائلم کی اپلیکیشن ہے تو پھر تو اس کو پش کرنا چاہیے آپ کو. اور اگر کوئی اپلیکیشن میں اتنی جان نہیں ہے تو پھر یہ جتنا ٹائم آپ کا لگ رہا ہے وہ آپ کے حق میں جا رہا ہے، پھر میرے خیال میں زیادہ اس کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کو مطلب ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے، یا آپ کا وکیل آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی آپ کا کیس اسائلم کا کتنا اسٹرانگ ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا اگر اسٹرانگ ہے تو پھر اس کو پش کریں، ادروائز نہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. اچھا ناظرین، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلتا ہے اس پروگرام میں. تو وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے مزید کالز آج کے پروگرام میں ہم نہیں لے سکتے. جن لوگوں سے بات نہیں ہوئی انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو آپ سے دوبارہ اگلے ہفتے اسی ٹائم یعنی کہ 6 بجے وینس ٹی وی پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.